میدان کربلا کے اندر تو سانحہ جب یزید نے بھی مقام علیہ السلام کی بیعت کے حوالے سے ولید کو حکم دیا کہ ولید جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا اس کو حکم دیا کہ تم حسین ابن علی کو، عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن عمر کو، ان تینوں کو بلانا اور بلانے کے بعد میری بیعت طلب کرنا. اگر حسین اور ان کے ساتھی بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ میرے نام پر تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو ان تینوں کو وہیں پر قتل کر دینا. آپ غور فرمائیں، امام حسین کے قتل کا منصوبہ تو پہلے ہی بن چکا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور میدان کربلا کے اندر جو سانحہ پیش آیا وہ یزید کے حکم سے پیش آیا، ورنہ ابن زیاد وغیرہ میں کب مجال تھی کہ وہ یزید کے حکم کے بغیر یہ کام انجام دیتے. یہاں تک کہ اگر کوئی قیدی پکڑ لیا جاتا اور کسی بندے کو قید کر لیا جاتا تو پہلے یزید کو خط لکھا جاتا، جب تک کہ یزید کا حکم نامہ نہیں آتا اس قیدی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا. اس طرح سے یزید کے حکم سے سارا کام جو ہے وہ انجام دیا گیا. اور صرف یزید نے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام اور ان کے خانوادے کا قتل نہیں کروایا، بلکہ اس سے بڑا جو اس کا جرم ہے، اگر اس کے اشعار کو اس نے ایک قصیدہ لکھا ہے جس کو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شور آفاق تفسیر مظہری کے اندر نقل فرمایا ہے، اس کے بعد تذکرۃ الخواص کے اندر بھی اس کے قصیدے کو نقل کیا گیا ہے. اس کے بعد اشعار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائے ہیں. اس کے بعد اشعار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. اس کا قصیدہ جو ہے وہ اتنا مشہور ہے اور اس کے اشعار ایسے ملعون ہیں کہ تمام ائمہ نے جہاں جہاں پر مناسب سمجھا وہاں اس کے اشعار کو نقل کیا. اب میں اس کے اشعار کو آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں اور آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یزید جو پلید تھا، جو لعنتی اور ملعون تھا، اس کے بارے میں صرف اہل سنت کا نہیں بلکہ علماء اہل حدیث کا موقف بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یزید کے ملعون ہونے پر صرف اہل سنت کے علماء نے قلم نہیں اٹھایا بلکہ غیر مقلدین کے جو اکابرین کہلانے والے ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ یزید بدترین ملعون انسان تھا. آئیے پہلے یزید کا انداز دیکھیں. اللہ اکبر. اگر امام حسین سے لوگوں کو دلچسپی نہیں، امام علی مقام سے اگر بدعقیدوں کو محبت نہیں، تو کم سے کم ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ سے تو وہ محبت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت پر تمام مکاتب فکر کے لوگ اتفاق کرتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شان وہ ہے، جب آپ پر الزام لگایا گیا تو اللہ نے آپ کی شان میں سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی، جس کو امام اہل سنت نے یوں بیان فرمایا، شمع دل مشکات تنسینا زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، امہۃ المومنین کے اندر یہ شرف کسی ام المومنین کو حاصل نہیں ہے جو سعادت ماں عائشہ کو حاصل ہے کہ جناب عائشہ کے بستر پر میرے آقا آرام فرما ہوتے اور قرآن عائشہ کے بستر پہ نازل ہوتا. بستر عائشہ کی شان کیا ہے؟ ارے جہاں توریت نازل ہوتی ہے وہ مقام مقدس ہوتا ہے، تو جس عائشہ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، کیا وہ کوہ طور سے افضل نہیں؟ کیا وہ کوہ طور سے اعلیٰ نہیں؟ کیا وہ کوہ طور سے اشرف نہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی شور آفاق کتاب المدارج النبوہ کے پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ یزید یہ کہتا تھا، یزید کا کہنا یہ تھا، اگر مجھے موقع ملے گا تو میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کروں گا اور عائشہ کو اپنی دلہن بناؤں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج حدیث کا نام لے کر اٹھنے والے کیا وہ یہ حدیث نہیں جانتے کہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات جو ہے وہ بیوہ نہیں ہے بلکہ وہ حضور کی بیویاں ہیں، وہ قیامت تک کے مومنین کی مائیں ہیں. اب نبی کی ازواج کے ساتھ قیامت تک کی
کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، ہماری ماں جتنی معتبر، ہماری ماں جتنی مقدس نہیں، اس سے زیادہ رسول کی بیویاں مقدس ہے۔ لیکن یزید پلید نے جو کہا، اور حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ یزید پلید جو ہے ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کی باتیں کرتا تھا۔ آپ غور فرمائیں، جو ام المومنین کے ساتھ نکاح کی باتیں کرتا ہو وہ کتنا پلید ہوگا، وہ کتنا خبیث ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یزید کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ یزید کہتا ہے اگر محمدی بن کر شراب پینے کی اجازت نہیں تو نصرانی بن کر شراب پی لیا کرو، اگر محمد عربی کی امت میں رہ کر شراب پینے کی اجازت نہیں تو عیسائی بن کر کے شراب پی لیا کرو۔ اور اس کے بعد ایک دل کو دہلا دینے والا شعر، اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد عربی پر نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ محمد عربی پر کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ محمد عربی پر کوئی وحی آئی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا انداز تو دیکھیں، وہ ظالم نے شعر میں کہا ہے نہ ان پر کوئی وحی اتری، نہ ان پر کوئی فرشتہ آیا، نہ ان پر کوئی خبر آئی۔ محمد نے تو معاذ اللہ ڈھونگ رچایا ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے، نبوت کا ڈھونگ صرف حکومت کو حاصل کرنے کے لیے رچایا گیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کلمہ پڑھنے والے نام نہاد یزید کے تائید کرنے والوں سے اور ان کے حمایتیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، جو رسول اللہ کو معاذ اللہ ڈھونگی کہے اور حکومت کی لالچ میں ڈھونگ رچانے والا کہے، کیا وہ بندہ جنتی ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے رحم اللہ کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ اگر امام کی شہادت صرف اس کے سر پر نہیں ہے، امام کی شہادت کے ساتھ ساتھ اس بدترین انسان کا یہ جرم ہے کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس نے ڈھونگی کہا ہے۔ آپ غور تو فرمائے، یہ کتنے بدترین الفاظ ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے گئے ہیں۔ معاذ اللہ، ایک کھلا ہوا کافر بھی ایسے الفاظ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں کہتا، لیکن یزید نے ایسے اشعار کہے ہیں جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس نے انگلی کھڑی کی ہے، اس نے انگلی اٹھائی ہے۔ ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کو ڈھانے کے مترادف ہے، ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کے ساتھ بے وفائی ہے، ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کے ساتھ غداری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ میرات الاسرار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزید کہتا ہے کہ میں نے محمد عربی کے دین کا توق اپنے گلے سے اتار دیا ہے اور اب میں نصرانی ہو چکا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، یہ اس کے کھلے ہوئے اشعار ہیں جس نے اس کے اندر کہا کہ معاذ اللہ میں نصرانی ہو چکا ہوں۔ آپ غور تو فرمائیں، جس نے خود عیسائیت کا دعویٰ کر لیا کہ میں عیسائی ہو چکا ہوں، اب اس کو مومن ثابت کرنے کے لیے حدیث قسطنطنیہ کا پیش کرنا۔ پہلی بات تو جس حدیث کو حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے اس کے اندر لفظ قسطنطنیہ ہے بھی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یزید کا نام بھی نہیں ہے، اس میں یزید کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث کو لے کر ایسے بدترین ظالم کو جنتی ثابت کرنا خود کو جہنمی بنانے کے مترادف ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام عرش مقام امام حسین کا کٹا ہوا سر جس وقت یزید کے سامنے لایا گیا تو اس وقت یزید نے اشعار پڑھے، آج اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے یا میرے آبا و اجداد خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں نے محمد سے ان کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ محمد عربی نے جو میرے باپ داداؤں کو بدر کے میدان میں قتل کیا تھا، آج میں نے اس کا بدلہ محمد عربی سے لے لیا ہے۔ جو رسول اللہ سے بدلہ لینے کی بات کرے، مسلمانوں کسی کے کفر کے لیے بس اتنی بات ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کی نالین کو، حضور کی جوتیوں کو جتڑی کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ آقا کی نالین کی جو توہین کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جو رسول اللہ سے بدلہ لینے کی بات کرتا ہو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد صرف یہ نہیں، یزید کا کارنامہ یہ نہیں، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، آقا کے کرتے کو میلا کہنے کی بنیاد پر بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا لباس کبھی میلا نہیں ہوا، لیکن حضور کے لباس کو جو میلا کہے گا،
قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا جس نے حضور کے کپڑوں کو میلا کہہ دیا. آقا کے لباس مبارک کو میلا کہنے کی بنیاد پر جب کوئی کافر ہو جائے، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کو جتڑی کہنے کی بنیاد پر کوئی کافر ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی توہین کرنے کی بنیاد پر کوئی کافر ہو جائے، آپ غور فرمائیں یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹے جملے ہیں، اس سے جب انسان کافر ہو سکتا ہے تو جو یہ کہے کہ میں نے محمد سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے وہ بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے، وہ رحم اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یزید کا عالم ہے. اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان فرمایا، نام لے کر فرمایا کہ میری امت حق پر قائم رہے گی. میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک بندہ ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا نام لے کر اس کی مذمت فرمائی. اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں. آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بندروں کے ناچنے کی تعبیر کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں قریش کے کم عمر لڑکے حکومت کریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اور محدثین نے اس کی شرح کی. حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے اے اللہ سن 60 ہجری کی حکومت سے تیری مانتا ہوں. آپ غور فرمائیں آخر سن 60 ہجری کی حکومت سے ابو ہریرہ کیوں پناہ مانگ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ 60 ہجری کے بعد جو ہے وہ یزید لوگوں کے درمیان بادشاہ بننے والا تھا اور وہ تخت نشین ہونے والا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احادیث میں صاف طور پر یزید کی حکومت کی مذمت کی گئی، صحابہ نے اس کی حکومت کی مذمت کی. اتنا ہی نہیں، یزید کا صرف یہی کارنامہ نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ یزید پلید کا کارنامہ کیا ہے؟ اس نے سن 63 ہجری کے اندر یعنی اپنی زندگی کے اواخر میں ایک قافلہ بھیجا، ایک لشکر جرار بھیجا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے. بات یہ تھی، لوگ آج یہ بات کہتے ہیں، محمود عباسی نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ آخر سب نے بیعت کر لی، امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ توجہ کرنے کی بات ہے، صحابہ کے اور بھی اولاد تھے، صحابہ کے اور بھی بچے تھے، ان لوگوں نے بیعت کی، دیگر مکہ والوں نے مدینے والوں نے بیعت کی، امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ امام حسین نے 3 سال پہلے جس چیز کو محسوس کیا تھا 3 سال کے بعد دوسروں نے اس کو محسوس کیا. اگر وہ لوگ بھی 3 سال پہلے اس کو محسوس کرتے تو وہ بھی یزید کی بیعت نہ کرتے. امام حسین کی نظر 3 سال پہلے جہاں پہنچی، دوسرے صحابہ کے بیٹوں کی نظر 3 سال کے بعد وہاں پہنچی. اسی لیے 61 ہجری میں امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، لیکن 63 ہجری میں کیا ہوا سنیے. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ یہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر کے پھینکا اور فرمایا کہ جیسے میں نے اپنے امامے کو پھینک دیا نکال کر ویسے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا. پھر کسی نے جوتا اتارا اور اس محفل میں پھینکا، کہا جیسے میں نے اپنا جوتا اتار کے پھینک دیا اسی طرح سے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا. یعنی جو لوگ سن 61 ہجری کے اندر بیعت کرتے ہیں مجبوری کے تحت، 63 میں یزید کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو وہ بیعت توڑ دیتے ہیں. بیعت کر کے بیعت اس لیے توڑی کہ جہاں 61 میں امام حسین کی نظر پہنچی دوسروں کی نظر وہاں 63 میں پہنچی، اس لیے امام کو بیعت کرنا سے انکار کرنا گوارا ہوا، لیکن بیعت کر کے توڑ دینا یہ حسین کی شان نہیں تھی. اس لیے کہ کوئی ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوا تھا، امام حسین نانا کی زبان چوس کر کے پرورش پا رہے تھے، اس لیے امام کی نظر وہاں پہنچی تھی جہاں اوروں کی نظر نہیں پہنچی. راوی بیان کرتے ہیں لوگ امامہ اتار کر پھینکتے رہے، جوتے اتار کر پھینکتے رہے اور کہتے تھے ہم نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا، یہاں تک کہ اس محفل کے اندر جوتوں کی اور اماموں کی ایک انبار لگ گیا اس کا. جب یزید کو پتا چلا، ایک قافلہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ قافلہ مدینہ منورہ سے یزید کے دربار میں پہنچا. یزید نے 1 لاکھ روپیہ قافلے کے ہر شخص کو دیا تحفتاً اور کہا کہ مدینے جا کر میری تعریف کرنا.
لیکن یزید کا اتنا ظلم تھا، اتنی فحاشی تھی، ایسی بد کرداری تھی کہ 1,00,000 روپیہ قبول کرنے کے بعد بھی جب وہ لوگ آئے ہیں تو آ کر کے انہوں نے بتایا کہ یزید کھلے عام شراب پیتا ہے، یزید جو ہے وہ زنا کو عام کر رہا ہے، یزید کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات جب صحابہ کے بیٹوں کے سامنے پیش کی گئی اور کچھ صحابہ تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے ان کے درمیان پیش کی گئی تو اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے 63 میں جو ہے وہ 1,000 کا لشکر مدینہ منورہ پر مسلم کی قیادت میں روانہ کیا اور اس نے کہا کہ پہلے مدینے والوں پر میری بیعت کو پیش کرنا، اگر وہ دوبارہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مدینے کو لوٹ لینا اور 3 دن تک کے مدینے کی تمام عورتیں تم پر حلال ہے، جو چاہنا ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ علامہ ابن خلدون نے بھی لکھا، علامہ طبری نے بھی لکھا، اور اس کے بعد علامہ ابن کثیر، علامہ ابن اسیر الصواعق المحرکہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ یہ سارے مورخین آخر ان کو یزید سے کیا نفرت ہو سکتی تھی جنہوں نے یزید کے بارے میں ایک رائے پر اتفاق کیا، اور اس کے بعد جب وہ قافلہ وہ لشکر مدینہ منورہ آیا تو اہل مدینہ کے سامنے ان لوگوں نے یزید کی بیعت پیش کی، اور جس مسلم نامی شخص کو امیر بنا کر کے یزید نے بھیجا تھا اس نے کہا کہ مجھے اتنا زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں ہے جتنا کہ مدینے والوں کو لوٹنا پسند ہے اور مدینے والوں کو مارنا پسند ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کیا گیا کہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری، یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، جگہ جگہ پر آپ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں سنی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں ابو سعید خدری۔ حضرت ابو سعید خدری کو کسی نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ کی داڑھی مونڈ دی گئی ہے، تو حضرت ابو سعید سے کسی نے پوچھا اے صحابی رسول، آپ کے چہرے پر تو بڑی خوبصورت داڑھی تھی، آپ کے چہرے پر تو بڑی حسین داڑھی تھی، آپ کے چہرے کی داڑھی کیا ہو گئی؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جس وقت یزیدیوں کا قافلہ مدینہ منورہ میں حملہ کرنے کے لیے آیا وہ میرے گھر کے اندر گھس گئے، اور جب میرے گھر کے اندر گھسے تو گھر کے اندر جب کوئی مال نہیں ملا تو انہوں نے میری خوب پٹائی کی، اور پٹائی کرنے کے بعد ایک ایک بال نوچ نوچ کر انہوں نے میری داڑھی کا نکال لیا۔ ایک بار دروشی نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تشریف رکھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے والے ہیں، حضرت تشریف لاتے ہیں اس وقت تک کہ تھوڑی سی گفتگو کو سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو سعید خدری یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یزیدی میرے گھر میں گھسے اور انہوں نے میرے گھر کو لوٹنا چاہا اور میرے گھر کے اندر ان کو مال نہیں ملا تو انہوں نے ایک ایک بال میری داڑھی کا نکالنا اور اکھیڑنا شروع کیا، حتیٰ کہ میری پوری داڑھی ان لوگوں نے اکھاڑ دی۔ اس کے بعد سے اب تک میرے چہرے پر جو ہے وہ داڑھی کے بال نہیں آئے، اور اس کے بعد یزیدیوں نے 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی غیب کی خبر دی تھی۔ آقا فرماتے ہیں ایک وقت مدینہ منورہ پر وہ آئے گا کہ مدینے کے پھلوں کو اور مدینے کے اناج کو اور مدینہ منورہ کی کھجوروں کو جانور اور چوہے کھائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ جب یزیدیوں کے خوف سے خالی ہو گیا تو مدینہ منورہ کے پھلوں کو جانوروں نے اور چوہوں نے کھایا۔ اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے غیب کی خبر دی تھی، لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی شریف، وہ مسجد نبوی شریف بخاری شریف کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آقا
ارشاد فرماتے ہیں میرا ممبر حوض کوثر پر ہے، جو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہو، آقا کا ممبر حوض کوثر پر ہے۔ یزیدیوں نے وہاں پر گھوڑے باندھے، اپنے جانور باندھے، جب گھوڑے اور جانور پیشاب کرتے تو وہ پیشاب اور لید جو ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر گرتی، آقا کے ممبر پر پڑتی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی، نہ جماعت ہوئی، نہ نماز ہوئی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پاگل اور دیوانہ بن کر کے ان کے درمیان گھومتا رہا۔ پہلے جب انہوں نے مجھے دیکھا، یہ سعید ابن مسیب جو ہے وہ جلیل القدر تابعین میں سے ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، ان کو پہلے خوب مارا پیٹا، اور جب پاگلوں جیسی آپ نے گفتگو کی تو آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں جب اذان کا وقت آتا تو میں نے اپنے کانوں سے مزار رسول سے اذان کی آواز سنی، اور جب نماز کا وقت آتا تو میں نے نماز پڑھنے کی آواز بھی سنی۔ اس طریقے سے میں نماز پڑھتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزیدیوں نے یہ ظلم اٹھائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا ہی نہیں بلکہ مورخین لکھتے ہیں، علامہ طبری لکھتے ہیں 1000 کنواری لڑکیوں سے زنا کی وجہ سے ناجائز بچے تولد ہوئے، ناجائز بچے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مدینہ منورہ کے اندر ایک وادی ہے، وہاں پر لوگوں کو قتل کیا گیا، چھری سے ذبح کیا گیا، تلواروں سے شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر تقریباً 700 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ یزیدیوں نے صرف ایک امام حسین کا قتل نہیں کیا، 700 صحابہ کو شہید کیا، اور اس کے بعد جو تابعین کی تعداد ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ آپ غور فرمائیں، 700 صحابہ کو شہید کروانے والا یزید ہے، رسول اللہ کے کنبے کو ختم کروانے والا یزید ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کلمہ پڑھنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، حدیث قسطنطنیہ کی بنیاد پر یزید جنت میں جائے گا۔ نادانو، اگر تمہیں شرم نہیں ہے اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو تم تو یہ صحابہ کی عظمت کے دعوے دار بنتے ہو، عظمت صحابہ کا نعرہ لگاتے ہو۔ جس شخص کے کہنے پر 700 صحابہ کو شہید کیا گیا ہو، حضرت ابو سعید خدری جیسے کو تماچے لگائے گئے ہو، ان کی داڑھی نوچ لی گئی ہو، یہ سب تو یزید کے حکم پر کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، تم تو کم سے کم مسجد و محراب کے ٹھیکیدار بنے ہو۔ مسجد نبوی شریف جس کے اندر ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہے، اللہ اکبر، اس مسجد کے اندر گھوڑے